بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاہ چلی ٹیک یوٹیوب چینل۔ دوستو، یوں تو پاکستانی فضائیہ کی جرات اور بہادری کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے، مگر پاکستانی فضائیہ کے ایک بمبار پائلٹ کو گردے میں اکثر درد رہا کرتا تھا۔ ڈاکٹروں نے بار بار آپریشن کا مشورہ دیا، مگر وہ ملک پر جنگ کے بادل دیکھ کر آپریشن سے بچتا رہا کہ 6 ستمبر 1965 کو دشمن نے حملہ کر دیا کہ عملہ کو معلوم تھا کہ فلاں پائلٹ درد گردہ سے بدحال ہو جاتا ہے۔ ایسے غیر یقینی پائلٹ کے ساتھ جنگ کے دوران کوئی بھی شخص نیویگیٹر بننے کو تیار نہ تھا۔ اس کے جذبہ کو دیکھ کر ایک نوجوان تیار ہو گیا اور یہ بھارتی ٹھکانوں پر بمباری کرنے جاتا رہا، اور درد گردہ سے بچنے کے لیے پرواز سے پہلے اور دوران واپسی وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتا رہا: اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا۔ 17 روزہ جنگ کے دوران اسے ایک مرتبہ بھی گردہ میں تکلیف نہیں ہوئی۔ جب امن و چین ہو گیا تو اس کا آپریشن ہوا۔ دونوں گردوں میں سے 19 پتھریاں نکالی گئیں۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ 19 پتھریوں والے گردے ناکارہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی جسمانی مشقت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کی شفا کی برکت سے یہ شخص دوسروں سے زیادہ سرگرم رہا، اور دشمن کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے میں اس کی کارگزاری تندرست ساتھیوں سے کم نہ رہی۔ اسی طرح پاکستان بننے سے پہلے میرے ایک عزیز دلی میں رہائش پذیر تھے۔ آج کل کراچی میں رہتے ہیں، جبکہ اکتوبر 1947 میں سارے پنجاب میں فسادات ہو رہے تھے اور دلی شہر بھی ان کی زد میں آ چکا تھا۔ وہ بھی اپنے گھر سے نکل کر پہلے پرانے قلعہ دلی میں رہے، پھر وہاں سے بڑی مشکل سے ریلوے اسٹیشن پہنچے۔ ان کے پاس صرف ایک بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے، اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کا قرآن مجید تھا جس کو انہوں نے سینے پر باندھ رکھا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ چلتی رہی، بلکہ رینگتی ہوئی 3 دن میں امرتسر پہنچی۔ راستہ میں کئی جگہ ہندو اور سکھ بلوائیوں نے حملے کیے، مسلمانوں کے مال و جان کو نقصان پہنچایا، مگر گاڑی کسی نہ کسی طرح آگے بڑھتی رہی۔ لیکن امرتسر پہنچ کے اسٹیشن پر رات کے وقت گاڑی رکی اور دن کے 9 بج گئے۔ ڈرائیور اور گارڈز کا کہیں پتہ نہ تھا۔ آخر ہندو اور سکھ فوج مسلح بلوائیوں کے گروہ اسٹیشن پر پہنچ گئے، جنہوں نے پہلے تو تمام مسلمانوں کو گاڑی سے پلیٹ فارم پر اتار لیا، پھر رائفلوں اور مشین گنوں اور برین گنوں سے مسلمانوں پر فائر کھول دیا۔ کیا قیامت کا سماں تھا! چاروں طرف مسلح ہندو اور سکھ، درمیان میں نہتے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے جو اپنا کوئی دفاع نہیں کر سکتے تھے، سوائے اس کے کہ جس سے ہو سکا وہ زمین پر لیٹ گیا تاکہ گولیوں کی سیدھی بوچھار سے بچ جائے۔ اس وقت اس کے سوا دفاع کا کوئی بھی طریقہ ممکن نہ تھا۔ لیکن میرے وہ عزیز کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا اگر میں بھی لیٹ گیا تو اس میں قرآن مجید کی جو میرے سینے سے بندھا ہوا ہے بے حرمتی ہوگی، اور پھر میں نے خدا کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے قرآن مجید کو زمین بوس کر دیا اور جیتے جی قرآن پاک کو سرنگوں ہونے دیا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ چاہے میری جان کو کتنا ہی خطرہ کیوں نہ ہو، جب تک جان میں جان ہے میں قرآن مجید کو زمین پر نہیں لگنے دوں گا۔ یہ ارادہ کر کے میں گاڑی کے ساتھ پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 2 گھنٹے لگاتار گولیاں چلتی رہیں اور میرے دائیں بائیں اور اوپر سے گزرتی رہیں۔ ریل گاڑی کے اس ڈبے کے شیشے چکنا چور ہو گئے جس کے ساتھ میں کھڑا تھا، لیکن نہ تو میرے قدم ڈگمگائے نہ مجھے کوئی خراش آئی۔ جب فائرنگ بند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ میں ٹیک لگا کر کھڑا تھا اس کے علاوہ اس ڈبے کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو گولیوں سے چھنی نہ ہو چکا ہو۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی ماہر نشانہ باز نے اپنے معمول کو لکڑی کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس کے گرد چاقو کا حصار کھینچ دیا ہو۔ قرآن مجید کا یہ معجزہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتا۔ افسوس آج ہم خدا کی یاد سے غافل ہیں، ورنہ خدا تو ہر دم ہمارا محافظ و مددگار ہے۔
امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔